الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے فعل امر کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فعل امر اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے فعل نہیں کے بارے میں۔ فعل نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے۔ فعل امر اور فعل نہیں دونوں ہی فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں۔ فعل امر تو ہم پڑھ چکے ہیں، فعل نہیں کی گردان فعل مضارع سے بنانا بے حد آسان ہے۔ جب ہم فعل مضارع پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع کو منفی یعنی نیگیٹو بنانے کے لیے اس پر لا لگاتے ہیں۔ فعل نہیں بنانے کے لیے بھی فعل مضارع پر لا لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ لا دوسرا ہوتا ہے اور جو مضارع کو منفی بنانے والا لا ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے۔ جس لا کے ذریعے سے فعل مضارع مثبت کو منفی بنایا جاتا ہے اس کو لا نفی کہتے ہیں۔ وہ غیر عاملہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس میں کوئی عمل نہیں کرتا، لیکن جب ہم فعل مضارع سے فعل نہیں بنائیں گے تو اس پر جو لا داخل کیا جائے گا وہ لائے نہیں کہلاتا ہے، وہ لائے نفی کہلاتا ہے، یہ لائے نہیں کہلاتا ہے۔ لائے نہیں اس لا کو کہا جاتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو فعل نہیں بناتا ہے، لیکن یہ عاملہ ہوتا ہے، یعنی اس کے داخل ہونے سے فعل مضارع میں کچھ تغیرات، کچھ بدلاؤ آتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے فعل مضارع کی گردان لکھی ہوئی ہے اور ہم اسی سے فعل نہیں بنائیں گے۔ اس پر ہم لا داخل کریں گے، لام الف زبر لا۔ یہ لائے نہیں ہے، یہ ہم نے سارے صیغوں پر داخل کر دیا۔ فعل نہیں بنانے کے لیے فعل مضارع پر جب لا لگایا جاتا ہے تو اس میں ایک تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ جن صیغوں میں پیش ہوتا ہے وہ سارے مجزوم ہو جاتے ہیں، یعنی پیش کی جگہ ان پر جزم آ جاتا ہے۔ یہ 5 صیغے ہوتے ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ آئی کہ ان پر جزم آ گیا۔ دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کے نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ یہ 7 نون اعرابی ہوتے ہیں جس کے بارے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ 7 نون اعرابی لا کے داخل ہونے سے گر جاتے ہیں۔ لیکن جو نون اصلی ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ دوسری تبدیلی یہ آ گئی اس میں، اور یہ یا اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے۔ فعل مضارع سے فعل نہیں بنانے کے لیے لا داخل کیا گیا، اس کے 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے وہ سارے مجزوم ہو جاتے ہیں، یعنی پیش کی جگہ ان پر جزم آ جاتا ہے۔ دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ 7 نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ نون اصلی اپنی جگہ پر باقی رہتے ہیں اور ان کی حرکت بھی وہی باقی رہتی ہے جو اس میں پہلے سے موجود ہے۔ ہم یہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ فعل کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں اور پہلے 6 صیغے غائب کے، دوسرے 6 صیغے مخاطب کے اور اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں۔ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، لا یفعل نہ کرے وہ ایک مرد، لا یفعلا نہ کریں یعنی چاہیے کہ نہ کریں وہ 2 مرد، لا یفعلو چاہیے کہ نہ کریں وہ سب مرد۔ اسی طرح یہ مؤنث کے صیغے آ گئے۔ اب یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، لا تفعل مت کر تو ایک مرد، یعنی ایک مذکر جو سامنے موجود ہے جو ہمارا مخاطب ہے، اگر ہم اس سے کسی کام کو منع کریں گے تو اس کے لیے واحد مذکر مخاطب کا صیغہ یعنی یہ والا صیغہ آئے گا، لا تفعل مت کر تو ایک مرد، لا تفعلا مت کرو تم دونوں، لا تفعلو مت کرو تم سب۔ اسی طرح یہ تینوں صیغے مؤنث کے ہیں۔ یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے،
یعنی ایک مؤنث جو سامنے موجود ہے اگر اس کو کسی کام سے منع کیا جائے گا تو اس صیغے کا استعمال کیا جائے گا لا تفعلی، مت کر، تو ایک عورت، تو ایک مؤنث. اسی طرح لا تفعلا، مت کرو تم دو عورتیں، لا تفعلنا، مت کرو تم سب عورتیں. لا افعل، چاہیے کہ نہ کروں میں، لا نفعل، چاہیے کہ نہ کریں ہم. فعل نہیں کی کچھ مثالیں سمجھ لیجئے. یہ ساری مثالیں قرآن کریم سے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہجرت کے وقت غار ثور میں چھپے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی تم غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اس میں لا تحزن یہ فعل نہیں ہے، لا کے داخل ہونے سے یہ مجزوم ہو گیا، اس پر جزم آ رہا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسری مثال لا تدخلوا من باب واحد، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم لوگ ایک دروازے سے داخل مت ہونا. لا تدخلوا من باب واحد، یعنی تم سب لوگ، یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. لا تدخلوا، تم سب داخل مت ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل مت ہونا. تیسری مثال ہے لا تقربا هذه الشجرہ، یعنی تم دونوں اس پیڑ کے قریب مت جانا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے فرمایا تھا کہ تم دونوں اس پیڑ کے قریب مت جانا. لا تقربا یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اگر مخاطب الگ الگ جنس کے ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا تھا تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا گیا. لا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس پیڑ کے قریب مت جانا. چوتھی مثال ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. لا تقنطوا، تم سب، یعنی یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہاں پر من حرف جر ہے اور رحمت اللہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا تفصیل سے بیان ہم پڑھ چکے ہیں، حروف جر کا بیان بھی ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہاں اس مثال میں باب واحد یہ مرکب توصیفی ہے، اس کا بیان بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اور یہی من آ گیا جو حرف جر ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا فعل نہیں کا بیان مکمل ہوتا ہے.